बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पाकिस्तान की इस खसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन जो कि आप PTV न्यूज़ से मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उसमें फ़ारूक हसन और सारा भट्टी आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, तकरीबन आधा माह सियाम जो है वो गुजर चुका है। 14वां रोज़ है, कल 15वां होगा और डिपेंडिंग के चाँद कब नज़र आता है, 29 रोज़ों के बाद या 30 के बाद। तो अभी हम तकरीबन मिडल में पहुँच चुके हैं और अभी तक मौसम के लिहाज से तो यकीनन माह सियाम बहुत अच्छा गुजर रहा है। एंड आई एम श्योर कि इबादत के हवाले से भी आपका माह सियाम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मसाजिद में रश हस्ब रिवायत हस्ब मामूल बहुत बढ़ चुका है। और आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट शामिल हैं सारा, और मैं आई एम रियली इंडेटेड, हमारे उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं। आज उन्होंने हमें वक्त दिया, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। आजकल तालीमी मेयार के हवाले से पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इसको बेहतर करने के लिए क्या हो रहा है, और आजकल जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्रंच है उसमें ये किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़ करेंगे हम इस ट्रांसमिशन का, और कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव शेफ़, एक नई रेसिपी लेके थोड़ा लेट आए हैं, अभी मेरे ख्याल में अनरैप कर रहे हैं वो अपनी डिश को। जी तौकीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की रेसिपी का नाम बताएंगी सारा। अच्छा, सारा बताएंगे क्योंकि इनकी फरमाइश पे है। मुगलाई प्रॉन्स, प्रॉन करी, प्रॉन करी। मैंने खुद ही मुगलाई प्रॉन। अच्छा जी, आज के टॉपिक के हवाले से सारा थोड़ी सी हम बात कर लें। जी, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और हमारे दीन इस्लाम में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही लेकर आए, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा, रीड, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्राईल ने फिर से कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इकरा, रीड, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्राईल ने एक और दफ़ा कहा रीड, रीड इन द नेम ऑफ़ योर लॉर्ड। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। और एक और ट्रेडिशन भी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन भी जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप तालीम की अहमियत का। जी, और हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना दीन का और दुनिया दोनों का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और सारा ये भी बताता चलूँ कि इल्म का मतलब खाली ये टेक्स्ट बुक्स और ये वाली, मेरा अगला पॉइंट था फारूक। बिल्कुल। इल्म से मतलब है कि किसी किस्म का भी हुनर, किसी किस्म की ज़ुबान, दुनिया में इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, आप कुछ भी सीखें, लेकिन वो आपकी जो क्वेस्ट है, आपकी जो प्यास है तालीम के लिए, इल्म के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा सीखें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। तो ये अच्छा, और अगर हम अपनी तारीख़ भी देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो हमें मालूम होता है कि जो मुसलमान हैं हमारी हिस्ट्री में, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें दरियाफ्त भी की और इजाद भी की। जी हाँ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा उलूम के बानी भी रहे। रियाजी में देख लें, और भी कितने शोबे हैं जिसमें मुसलमान साइंसदानों ने अपना बड़ा नाम बनाया, और वो ट्रेडिशन अब तक जारी है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्रेन्स हैं। बहरहाल इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। एक और चीज़ जो मुझे शुरू में बतानी है वो ये है कि आज हमें स्कर्दू से एक बड़े ही अच्छे प्यारे से दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं। 10 साला ख्वाजा अली काज़िम, जो कि नात गोई करते हैं, नात ख़ां हैं, और इन्होंने आजकल सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। तो आज की इस ट्रांसमिशन का वो भी हिस्सा होंगे। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी अब्दुल कदूस चित्राली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ بہت شکریہ قائد صاحب خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد فوراً واپس آ رہے ہیں ہمیں جانا کہیں نہیں ہے رمضان پاکستان جاری ہے اسٹے ٹیونڈ مرینا اسپورٹ سٹی ریزیڈینشیا میں 3, 5, 10 مرلہ یا 1 کنال کا کوئی بھی پلاٹ بک کرائے اور پائیے اپنی انویسٹمنٹ پر 20% تک کنفرم منافع. ابھی فون اٹھائیے اور اپنا پلاٹ بک کروائے.
मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन। जी सारा, और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे से एक दोस्त जिनसे मैं तारुफ़ कराना मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट समझा, ख्वाजा अली काज़िम, जो कि स्कर्दू से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं और इनकी नात गोई के बड़े किस्से हैं जी, सोशल मीडिया पे भी और कन्वेंशनल मीडिया पे भी, और ये एक मनकबत पेश करेंगे। काज़िम, क्या हाल है आपके? ठीक हो? जी अलहम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में आप? 6 में? 6 डी एजुकेटर्स का। और स्कर्दू में ही पढ़ रहे हो? जी जी तो क्या आप प्लीज़ मनकबत पेश करें? जी जी। कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल अमी है सूरते दरबान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है कैसे करूं तमीज़ हसन हुसैन में, कैसे करूं तमीज़ हसन हुसैन में, एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल अमी है सूरते दरबान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब अली, आपने ज़बरदस्त, और इसमें आप आई एम श्योर आप इसमें एक्सेल करोगे। आप इसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हो? जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिर में सुनेंगे, बट बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वी आर वेरी प्लीज टू हैव यू, स्पेशली आपका ताल्लुक स्कर्दू से है। अच्छा जी, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप जिस इदारे को हेड करते हैं वो पाकिस्तान में आला तालीम की तरवीज और उसका पूरा इंतज़ाम करना, उसको मज़ीद फ़रोग़ देने का मरकज़ है, हायर एजुकेशन कमीशन। तो इस वक्त दुनिया में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वर्चुअल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पूरी एक चेंज हो गया है पूरा मोडस ऑपरेंडी। हायर एजुकेशन कमीशन ने अपने आप को किस तरह से गेयर अप किया है इसके लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया टीवी का भी, आपका भी। देखें, कोविड के आना एक टेस्ट केस था सारी दुनिया के लिए, उसमें हम भी शामिल थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अरसे से चेंज हो रही है और लोगों ने टूल्स चेंज कर लिए, द वे दे शुड बी डूइंग लर्निंग प्रोसेस वो चेंज हो गया, असेसमेंट चेंज हो गई, सारा कुछ। हम क्योंकि जो सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ है या लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, हम दूसरों को देखते हैं, फिर कन्विंस करते हैं अपने आप को, फिर उसकी तरफ आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने कुछ होमवर्क किया हुआ था, हमारे सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई थी। यही वजह हुआ कि जब कोविड आया और सारी दुनिया जब परेशान होगी, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटीज़ भी परेशान होगी जी, और बहुत से मसाइल के साथ एक जो बड़ा मसला है वो एजुकेशन का प्रॉपर उसकी कंटिन्यूटी में मसाइल आना शुरू हो गए, यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, स्कूल बंद हो गए, तो फिर उस वक्त एहसास हुआ कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन और दूसरे जो टूल्स हैं एजुकेशन के, उस तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम उस पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। जो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में हुई, गवर्नमेंट ने उस पर ह्यूज रिसोर्स लगाए और यूनिवर्सिटियों को एक्सेस दी, हर किस्म के टूल्स प्रोवाइड किए गए, जिसकी वजह से हमारा बहुत सा नुकसान जो होना था वो नहीं हुआ। अल्लाह ने किया, हमने वो कैचअप कर लिया, कम से कम नुकसान कहना चाहिए हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हमारे बहुत से लोग जो हमारे समेत समझते थे हम बहुत अच्छे टीचर हैं, जब वो ऑनलाइन आए तो फिर कुछ चीज़ें और किस्म की निकलनी शुरू हुई, ठीक है, एक्सपोज होनी शुरू हो गई। एक्सपोज हम होने भी शुरू हुए। तो बिल्कुल आपकी बात बजा है। जो जिस स्पीड से पहले तो होता था ना कि 100 साल में सुनते थे कि 100 साल में, सदी की पिछली सदी में ये था, इस सदी में ये हुआ, जी हाँ, फिर पता लगा डिकेड्स में होगा, फिर पता लगा कि इतने सालों में टेक्नोलॉजी अब तो दिनों में मल्टीप्लाई हो रही है, डबल हो रही है। घंटों नाउ में। इट इज आवर्स, यू नो, Hours, बिल्कुल, आवर्स बिल्कुल बेसिकली। सही कह सर रहे मेरा एक और क्वेश्चन भी आपसे, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, कि आई थिंक स्टेटिस्टिक्स में देयर 70% जो मेल्स हैं वो इनरोल्ड हैं सेकेंडरी एजुकेशन में और 48% फीमेल्स। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन 70 और 48 तो 100 से ज़्यादा हो गए। % ज़्यादा हो गए, हाँ, 100% होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली आई वाज जस्ट सीइंग कि अभी लेट मी शेयर विद यू हायर एजुकेशन का, आप पूछना चाहती हैं? या मैं पूछना चाह रही हूँ हायर एजुकेशन का, क्योंकि हमने सुना है कि हायर एजुकेशन में फीमेल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है, उससे भी कम होती है। ये पुरानी खबर है, या पुरानी खबर है। अपडेट कर लो। HEC जब बना 2002 में, उस वक्त जो हमारी इक्विटी पार्ट था दैट वाज 32% फीमेल पॉपुलेशन एंड 68% मेल पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो 51 थे, चंद लाख स्टूडेंट होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3.2 मिलियन स्टूडेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जबरदस्त। और जो रेशो है इट इज़ ऑलमोस्ट देयर, 48% फीमेल, 52% मेल। ठीक है, बल्कि अब तो ये हो रहा है कि जिस स्पीड से बच्चियां माशाल्लाह आगे आ रही, दिस इज़ अ गुड साइन, वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर एज फार एज द पाकिस्तान इज कंसर्न, कि हमारा 50% पॉपुलेशन ने डिसाइड किया कि हम मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। पहले ये होता था बच्चियां सिर्फ सिलेक्टेड फील्ड में जाती थी, मेडिसिन में गए, नर्सिंग में, एजुकेशन में, होम इकनॉमिक्स में। आज माशाल्लाह बच्चियां हमारे उस फील्ड में भी जा रही हैं जहाँ जो विच वर जस्ट नोन फॉर द मेल प्रोफेशन, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, किसी में नाम लें, तो यू कैन सी माशाल्लाह फीमेल फोक्स कमिंग देयर, द डिफरेंस अभी डिफरेंस इज देयर। एंड अनदर टॉप ऑफ दैट इज कि माशाल्लाह मैं जिस कॉन्वोकेशन में जाता हूँ सब टॉप पोजीशन बच्चियां ले जा रही हैं। सर मुझे लड़कियां बहुत पढ़ती हैं सर। फारूक भाई, मुझे फिक्र पड़ गई है कि हमें शायद रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़े कि बच्चों के लिए सीटें रिजर्व करानी पड़े पाकिस्तान। हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि मेडिकल में तो हो गया, मेडिकल में मोर देन 70% यू हैव द फीमेल। नहीं, लेकिन सर ये पॉजिटिव ट्रेंड इस लिहाज से डॉक्टर साहब के देखें, एक तो 70% के करीब पाकिस्तान की आबादी नौजवानों पे है, और अब क्योंकि ज़माना पूरी दुनिया में चेंज हो गया और पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त अपने आप को अडेप्ट किया है कि अब आपको ख़वातीन हर शोबे में बिल्कुल प्रोफेशनल आना चाहिए, बिल्कुल आ रही हैं और हैं, मतलब अब तो प्रोपोर्शन बहुत मुझे बढ़ गया। आपको चैलेंज हो रहा है, पता है? बिल्कुल चल, मुझे आपकी बात पसंद आई, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन वाली। ये एक नई टर्म है जो मैंने सुनी है, ऑब्वियसली आई विल प्रोपेगेट व्हाट अ दैट। ब्यूटीफुल थिंग। आप Yeah. सोचें हमारा मुल्क अराउंड 15 इयर्स अगो हम लोगों को कितने चैलेंजेस फेस करने थे जो अब हमने रिवर्स कर दिए हैं। हम लोगों ने उन चैलेंजेस को और किस्म के चैलेंज ले आए हैं, लेकिन चैलेंजेस तो साथ साथ जिंदगी में चलते हैं। जिंदगी के साथ साथ चलते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा जी,
میں ایک چیز بتا چاہوں ڈاکٹر صاحب تو ہمارے ساتھ کیونکہ آج کے مین گیسٹ ہیں، ان سے ہم نے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، تھوڑی سی اسٹوڈنٹ اسکالرشپس کے حوالے سے بھی کرنی ہے، پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں ٹاپ 100 میں کون کون سی ہیں اور کیا کیا سٹیپس ہو رہے ہیں مزید یونیورسٹیز کو اس فولڈ میں لانے کے لیے. لیکن ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے توقیر احمد صاحب بھی جو کہ ہمارے ایگزیکٹو شیف ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج کی ریسپی وہ جلدی سے شیئر کر لیں. اور پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ بھی موجود ہوں گی تھوڑی دیر میں، اور ان سے ہم بات کریں گے شوگر کے مرض کے حوالے سے. جی توقیر بھائی پہلے آپ کے پاس. میں بس یہ جلدی سے آپ کی شیئر کر رہا ہوں. بڑی آسان سی، بڑی سمپل سی فرمائش. ہر ریسیپی کے بارے میں یہی کہتے ہیں، بڑی سمپل سی، بڑی سادہ سی. اور آپ دیکھ لیں جب کوئی بھی مشکل والی بھی لے کے آئیں آپ کے نہیں مشکل پھر گھروں میں بنانا مشکل ہوتا ہے. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خواتین، جی ہماری بدقسمت یہ کہ ہماری فیلڈ میں 1% سے بھی کم خواتین جو، حالانکہ اس سے ہائیلی پیڈ جابس. یہ شیف کی بات کریں، شیف کی. اور آپ سوچیں ہر گھر میں عورت کھانا پکاتی ہے لیکن اور ہر ہوٹل میں ایک مرد کھانا پکاتا ہے. جی دیکھیں تو ہم سے مردوں نے پکانا جی اب گھروں میں بھی مردوں نے پکانا. ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے تجربے سے اس چیز کو آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. تو اس میں پران لیے جی ہم نے، جمبو پران لیے ہیں، اس کو بٹر فلائی کیا. بٹر فلائی مین اس کو ہم نے صاف کیا، درمیان سے کاٹ کے اس کو کھولا ہے. ٹھیک ہے. کھولنے کے بعد ہم نے پیسٹ بنائی ہے ٹمیٹو اور آنینس کی، ابال کے اس کی پیسٹ بنائی ہے. ٹماٹر اور پیاز کی جی پیاز، سوری پیاز کی اور ٹماٹر کی ہم نے پیسٹ بنائی ہے. اینڈ پہ ہم نے ہلکی سی کریم اس کو لگانی ہے. مسالے جو ہیں اس کے ہم نے پوری وہ ایک لسٹ آپ کو جو ہماری اسکرین پہ ابھی چلے گی جی اس پہ ساری دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بنانے میں بھی آسان ہے اور صرف ایک ہی اس میں ٹپ ہے. وہ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے سوتے کرنا ہے پران کو، آپ نے سیکنڈز میں اس کو کرنا ہے، منٹوں میں نہیں کرنا. مطلب بھوننا ہے، جب آپ نے بھونے سوتے بھوننا جب آپ نے اس کو، تو آپ نے not more than 50 seconds. کیونکہ وہ جلدی کوک ہو جاتا ہے میٹ، اس لیے کہ وہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو وہ ربری ہو جائے گا، تو وہ چوئیبل نہیں ہوگا. اگر آپ کو جتنا کم رکھیں گے، ہاں جی یہ سب سے زیادہ سینسٹیو میٹ ہے. اس کو صرف ہم نے سوس بنا لی ہے جو میں نے ابھی پہلے کر کے رکھ لیا. کچے اور پکے پران میں پھر کیا ڈفرنس ہوگا؟ اگر ہم لوگوں کو جیسا ہم سوٹے کر رہے ہیں تو اس وقت ہم لوگوں کو کتنا کوک کرنا ہے؟ جیسے ہی آپ اس کو ہیٹ کے نزدیک لے کے جائیں گے نا، ایک دم سے اس کا جو کلر نا وائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک دم سے وائٹ ہوگا اور پھر ایک دم سے وہ براؤن کی طرف جائے گا. the moment it comes back towards the golden side. یہ سارے کے سارا جو ہے نا 30 سے 40 سیکنڈ میں. اور سوس بنا کے پھر ہم نے آپ کے سامنے اس کو فنش کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ بلیک نہ ہو، بلیک سے پہلے براؤن بھی نہ ہو. اگر آپ کہیں تو میں آپ پتہ نہیں کیمرے میں دکھا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے ابھی صرف کوئی 40 سیکنڈ کیا اس کو. دیکھیں اس کا رنگ دیکھیں وائٹ، زبردست، اور تھوڑا سا گولڈن ٹچ ہے، بالکل ہلکا سا. تو یہ اس طرح کیا. ٹھیک ہے توقیر بھائی، یو آر ود اس. خواتین آزاد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ علی موجود ہوں گی جو کہ ماہر ہیں امراض شوگر کی. ان سے شوگر ریلیٹڈ اسپیسیفک سوالات پوچھیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ. Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن، یہ ہے FFC کا عزم. رمضان پاکستان، سارا بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. جی سارا، تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عائشہ علی. خواتین آزاد، ایک اسٹیٹسٹکس میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں شوگر بڑی تیزی سے پچھلے چند سالوں میں پھیلی ہے اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب جو ہیں پیشنٹ شوگر کے پاکستان میں ہیں، جو کہ اگر ورلڈ رینکنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پہ پاکستان آتا ہے شوگر کے امراض کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی کامنلی پھیلتی ہوئی بیماری اور بڑی خطرناک بھی ہے. ڈاکٹر عائشہ سے پوچھتے ہیں. عائشہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تو پہلے تو میں چاہوں گا تھوڑا شوگر کے حوالے سے بتائیں، یہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے اور کس طرح بچا جا سکتا ہے بھائی؟ اچھا، جو ڈائبٹیز شوگر جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، وہ ایک ہیلتھ کنڈیشن ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہو جاتی ہے. پریڈومیننٹلی آپ کی ٹائپ 1 ہے جو کہ کافی 5 to 6% پاپولیشن میں ہوتی ہے. ٹائپ 1 جو ہے وہ آپ کی بہت جلدی ارلی ڈائگنوز ہو جاتی ہے، ٹینز میں، ینگ ایڈلٹس میں یا بچوں میں ڈائگنوز ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے اٹس لائک این آٹو امیون ریئیکشن آف دا باڈی. تو آپ کی باڈی جو ہے وہ انسولین پروڈیوس ہی نہیں کرتی. اس کے علاوہ ٹائپ 2 آ جاتی ہے جس کا ایکوائرڈ ہوتی ہے یا بائی برتھ ہوتی ہے؟ جینیٹک.
जेनेटिक जी जी जो एक्वायर्ड वाली वो टाइप 2 जो है वो एक आपकी लाइफस्टाइल की वजह से लेटर ऑन इन द लाइफ उसका ऑनसेट होता है, आपकी डाइट उसमें आपकी हेरेडिटरी भी आ जाता है। खैर अगर आपके पेरेंट्स को है तो आप ज़्यादा यू आर ऑन अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। तो वो ये है कि रिवर्सिबल भी होती है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी डाइट को कंट्रोल करके उसको रिवर्स काफ़ी हद तक कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि आमतौर पे प्रेगनेंसी में जो है वो आती है, जो आपको ज़रा रिस्क आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाता है, हेल्थ रिस्क जो होते हैं। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली इट गोज़ अवे वंस द चाइल्ड्स बोर्न। हाउएवर यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 आफ्टर दैट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग जब एहतियात की उसमें ज़रूरत होती है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में शुगर है तो आपको भी यकीनन होगी, ये गारंटी? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी आपकी एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन बिल्कुल, आपकी लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कि आजकल हमारे आगे से बच्चों का भी है, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन द काउच, हम काउच पोटैटोज ही बनते जा रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज वॉचिंग द टेलीविजन ऑन आवर आईपैड्स, लेस वॉक। तो ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये वॉक से मैं कहूँगी कि एक जो आप 20 to 30 मिनट्स वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी उतनी इंसुलिन बनाती है जितनी कि एक आपकी 500 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन की गोली बना देगी। ओके जी, तो इसलिए वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा, मैं जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज करती हूँ, आई एम अ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट पोडाइट्रिस्ट। तो मैं जो है वो शुगर के जो पाँव के रिलेटेड होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको डील करती हूँ। क्योंकि एज ये तो ज़्यादा होते ही है, बहुत ज़्यादा होते हैं। और पाकिस्तान में स्पेशली हमारा एम्पुटेशन रेट, पाँव का काट देना, आपकी टांग का काट देना रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं स्पेशली इंग्लैंड से इसी एक मुहिम के तौर पे आप कहें कि आई हूँ कि आई वांट टू प्रिवेंट एम्पुटेशंस और यू नो हैव सम सॉर्ट ऑफ पार्ट इन। और इसके काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में? अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वो भी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी कि अभी HEC में हमने फर्स्ट प्रोग्राम अप्रूव करवाया है, जो कि बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वी आर द फर्स्ट कंट्री टू बी टीचिंग पोडियाट्रिक मेडिसिन इन पाकिस्तान, एंड विद द हेल्प ऑफ HEC वी हैव बीन एबल टू अचीव दैट अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस प्रोग्राम विल बी स्टार्टिंग इन September इंशाल्लाह। Okay, and then you'll have more of. Then we'll have more of specialists available. अच्छा डॉक्टर आयशा, एक क्वेश्चन है मेरा, जिस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजरी आ जाती है आपको और वो फुट इंजरी है बिल्कुल, अगर और डायबिटीज़ की वजह से उसकी हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, सो व्हाट आर द मेजर्स, क्या आपको करना चाहिए उस पेशेंट को? देखिए, सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ की वजह से पाँव सुन हो जाते हैं, बिकॉज जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स काफ़ी हाई रहेंगे तो वो आपकी नर्व्स में एंटर होकर उधर डैमेज करना शुरू कर देती है। सो दैट्स द बिगेस्ट वरी दैट वी हैव फॉर आवर पेशेंट्स, दैट वंस यू डेवलप न्यूरोपैथी, इट्स कॉल्ड न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम्स स्टार्ट टू अराइज। तो बहुत ज़्यादा एम्पुटेशंस जो हैं वो इसी वजह से भी होती हैं कि आपकी जो सुन जब पाँव हो जाएंगे, आपको दर्द नहीं होगी तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा। तो उसमें ये है कि जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे एम्पुटेशन आप बचा सकते हैं। आप अपनी नेल कटिंग के आप यकीन नहीं करेंगे, इतने पेशेंट्स आते हैं जो गलत नाखून काटने की वजह से वो स्किन में धंसना शुरू हो जाता है और वहाँ से ही इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, स्किन में जाएगी, दर्द नहीं हुई, रोज़ पाँव नहीं चेक। पाँव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग ध्यान से देखते हैं। तो फिर उसके बाद बोन तक इन्फेक्शन चली जाती है और फिर खुदा ना खास्ता पाँव काटने तक आ जाता है। तो रोज़ अपने पाँव चेक करना, अपने पाँव एक माइल्ड सोप से धोना। आजकल तो इतनी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, फुटोलॉजी की डायबिटीज़ फुट क्रीम पाकिस्तान में आजकल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, वो आप यूज़ करें। उसको वो मॉइस्चराइज रखती है आपके पाँव को, क्योंकि जब ड्राइनेस शुगर की वजह से आ जाती है पाँव में तो वहाँ से ये कि छोटे छोटे आप जो कह लें कि कट्स वगैरह बन जाते हैं, पोर्टल ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। It works as a port of infection and bacteria enters your skin. और जब बैक्टीरिया एक दफ़ा डायबिटिक फुट में चला जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आप डायबिटिक फुट की ट्रीटमेंट करती हैं, कितने % केसेस में आप को एम्पुटेशन नहीं करनी पड़ती? क्योंकि एम्पुटेशन तो बड़ी एक्सट्रीम स्टेप है। बड़ी एक्सट्रीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में अवेयरनेस ना होने की वजह से पेशेंट तब आता है जबकि वो बहुत ज़्यादातर पेशेंट तब आते हैं जबकि वो आखिरी स्टेजेस में। सो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको बचा लें, लेकिन कंप्लायंस इश्यूज़ भी हैं, एजुकेशन वाले इश्यूज़ हैं कि पेशेंट एजुकेशन, डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेशेंट एजुकेशन पे काम करें। सो आप कह रही हैं बेसिकली कि जो प्रिवेंशन इज द बेस्ट, कि आप घर पे चेक करते रहें पाँव अपने चेक करें, सोप से धोएं, अंगूठों के दरमियान में देखें,
کہ کوئی وہاں پہ میسریشن یا کوئی فنگس تو نہیں ہے. صحیح. تو یہ سارے میجرز جو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ کچھ فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے کچھ کمپلینٹس آئیں کہ جی جو اسٹوڈنٹس جنہیں اسکالرشپس ملی تھیں وہ شاید کنٹینیو نہیں کر پائے, اور اوبیسلی اسکالرشپ پہ وہی جاتا ہے جو بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس سے یہ کمٹمنٹ لیتے ہوں گے کہ واپس آ کے پاکستان کے نظام میں کام کرے اور ہیلپ کرے. یہ ٹیمپریری ہے, کتنا اس کا اثر ہے, اور یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, بہت سیریس ایشو ہمیں آیا. پیسہ گورنمنٹ نے دیا ہمیں, لیکن انفارچونیٹلی جو فارن کرنسی کمپوننٹ ہے جو باہر ڈالر میں یا پاؤنڈ میں بھیجنا ہے, وہاں پہ گورنمنٹ کو اس وقت ڈیفیکلٹیز ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمارے اس وقت 3000 کے قریب بچے بچیاں باہر پڑھ رہے ہیں. 3000 ہاں, پاکستانی بچے اسکالرشپ پہ مختلف یونیورسٹیوں میں, امریکہ میں, جرمنی میں, مختلف کنٹریز میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دس کرائسس وی آر ناٹ ایبل ٹو سینڈ them money for last couple of months basically. اب اسٹائپنڈ جو ہو رہا اس کو مہینے کا اسٹائپنڈ نہ ملے تو اس کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کیسے گزارا کریں. اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹائم, بٹ الحمدللہ ابھی گورنمنٹ نے ہمیں پرائرٹی پہ کچھ ریسورسز ارینج کیے ہیں. پاک روپی ہے ہمارے پاس, مطلب گورنمنٹ پلاننگ کمیشن سے ہمیں منسٹری فائنانس سے ملے ہیں, لیکن پیسہ باہر کیسے پہنچائیں وہ ایشو ہے, اور اس کو فارن کرنسی پہنچانا واز دا بگیسٹ ایشو, جہاں آف کورس اسٹیٹ بینک بھی ہمیں ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ پرائرٹی پہ اب انہوں نے ہمیں لائن پہ لگایا ہے, جیسے جیسے کچھ کیسز نکلتے جاتے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کپل آف ویکس ٹائم یہ ہم اس کو ایڈریس کر لیں. اس کو ہائیسٹ لیول پہ اس کو پہنچایا گیا ہے, اور انہوں نے بڑے کنسرن شو کیے ہیں. میرے ڈار صاحب سے خود ملاقات ہوئی ہے, ہی واز آلسو کنسرن. ہمارے منسٹر صاحبان بھی جو ہیں ایجوکیشن کے بھی, پلاننگ کے بھی, سب نے کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. بٹ وی آر گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فیملیز ویل آف ہیں, وہ تو چلے فیملی کے ذریعے مینیج کر رہے ہیں. پھر کیونکہ ہمارا بہت اچھا لمبا کنٹیکٹ ہے اور کنیکشن ہے ود فارن یونیورسٹیز ان ابراڈ. پھر ہمارے ہائی کمیشن وہاں پہ یا ایمبیسی ہے, وہ ہے, کوشش کر کے ہم مینیج کر رہے ہیں. ایون کئی جگہوں پہ تو ایسے بھی سچویشن آ گئی تھی کہ وہ سیریسلی دے واز تھنکنگ ٹو ڈپورٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ. تو لیکن پھر جب ان سے بات ہوئی اور ہم نے ریئلائز کیا تو دے آر ہیلپنگ اس انشاءاللہ. ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, بٹ انشاءاللہ مزے کی بات ہے. ہم مشکل ٹائم پہ ہم جب اکٹھے ہو جائیں تو زیادہ بہتر بن جائیں تو بہت اچھا پرفارم, زیادہ بہتر پرفارم, بہت اچھا پرفارم. اچھا سر, اور جو آپ اسکالرشپس وغیرہ دیتے ہیں وہ کون کون سی فیلڈز میں ہیں؟ ہر فیلڈ میں آپ دے رہے ہیں, ہر فیکلٹی میں, STEM, everything. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو برین ڈرین کا ایک کانسیپٹ پچھلے 2 سالوں سے تو بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جی بہت برین ڈرین ہو رہا ہے, جی جتنے آپ 2 سالوں سے نہیں سن رہے, جب ہم خود پڑھ رہے تھے اس وقت بھی سنتے ہیں, یہ بز ورڈ ہے. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دیکھیں جس طرح آج کل جو فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کی, آپ کا میڈیا ہمارا آپ کھولیں پتہ لگتا ہے اب گیا پاکستان, گیا ڈیفالٹ ہو گیا. اور وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, کنفرم کر رہے ہیں ڈیفالٹ ہو گیا. وہ خدا کا خوف کرے, ایسا نہیں ہے. پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے, اللہ کا کرم ہے اس پہ. اس کی وجہ سے جو بچے بچیاں باہر گئے ہوتے ہیں یا باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو پاکستان میں ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, دے گیٹ اسکیئر کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا. تو they try to go for some other options. So وہاں پہ اس وقت yes this is the time when we are expecting a big kind of ورنہ تو عموماً جو ہمارے اسکالرش ہوتے ہیں بیسیکلی ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپ گئے ہیں ہمارے, تو مارٹلٹی ریٹ ایکسٹینڈر ہے کہ 5 سے 7% ہوتی ہے. کچھ لوگ رہ جاتے ہیں باہر, کسی کو اچھی جاب مل گئی, کسی نے شادی کر لی, کسی کو گھر والوں سے تنگ تھا, اس نے کہا ادھر ہی اچھے ہیں, نہ میرا سسرال نہ میری بیگم کا سسرال, ادھر ہی آتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. تو وہ اس میں کوئی نہیں, ہم نے اپنے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کے بلڈ ان ہے, اف یو وانٹ ٹو اسٹے گو اہیڈ اینڈ اسٹے. اچھا سر, کچھ اسکالرشپس میں ویسے کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ ہوم کنٹری میں واپس جائیں؟ نہیں, سارے اسکالرشپ میں کمپلسری ہے, دے ہیو ٹو کم بیک اینڈ سرو دی نیشن. تو آپ کے ساتھ دیر از نو ریکوائرمنٹ کہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, اسی کے اندر ریکوائرمنٹ از دس دیٹ دے ہیو ٹو کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن اینڈ کم بیک اینڈ سرو ان پاکستان. We are not binding them کہ جی you should work in private sector, public sector, یا لیکن پاکستان واپس آئیں. اور اگر کسی یونیورسٹی سے گئے ہیں تو نیچرلی اس یونیورسٹی میں آگے سرو کریں گے. اگر اوپن اسکالرشپ لے گئے ہیں تو پھر ان کی چوائس ہے. لیکن اس کے اندر ہی پرووین رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو بہت اچھی آپشن ملی ہے تو وہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہے نا, وہاں بیٹھ کے ہمارے لیے اچھا کام کریں گے تو جائیں. لیکن جو آپ پہ خرچہ ہوا ہے اور اس کے اوپر 25% جو ہے وہ پلنٹی وہ پے کر دیں,
تو رہ جائیں, ہم کسی اور کو بھیج دیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اور بڑی لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں اگر دیکھیں, اور انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس یہاں پہ بھی آ کے پڑھتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی جو ہسٹوریکل ہماری کراچی یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ لمز ہے, IBA ہے, اور بہت سے ادارے ہیں, اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کامسیٹ. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹاپ یونیورسٹیز پاکستان جو رینکنگ ہوتی ہے انٹرنیشنلی, اس میں پاکستان کی کتنی یونیورسٹیز ہیں, اور کیا HEC کوئی ایسے اسٹیپس لے رہی ہے کہ ہماری زیادہ یونیورسٹیز ٹاپ رینک یونیورسٹیز میں ہیں؟ دیکھیں academically of course ranking is a good indicator, one of those good indicators کہ جی quick indicator, لیکن اب یہ ہر چیز بزنس بن گئی تو ویری فرینکلی, اور یہ بزنس ہی ہے ایک قسم کا. پاکستان کا مسئلہ رینکنگ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ڈیپتھ اینڈ بریڈتھ ہے اور ایکسیس بڑھانا ہے. اور ابھی تو ہم نے ہارڈلی 10% 11% ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ کی ہے, اور چند سال ہوئے ہیں اب سیریس ہو گئے ایجوکیشن پہ, اور خاص کر ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. مل بھی الحمدللہ ہماری کوئی 30+ یونیورسٹیز ہیں جو کہیں نہ کہیں رینکنگ پہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اف یو آسک می کہ ٹاپ 100 میں کوئی کتنی ہے, کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ٹاپ 500 میں ہماری یونیورسٹیز ہیں, ٹاپ 200 میں ہماری یونیورسٹیز ہیں 1-2. اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو ایشیا میں آئیں تو ہم اچھی رینکنگ میں ہیں, تو وی ہیو بین ٹیکن سیریسلی آف کورس. لیکن دیکھیں نا, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم آپ کے کمپیئر کس کو کر رہے ہیں, جنہوں نے 200 سال سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو 100 سال سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے ابھی 20 سال میں انویسٹمنٹ کی, اور وہ بھی کتنی 0.02%, 0.03% اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں GDP کا. تو پورے ایک دنیا کی ایک یونیورسٹی کا بجٹ ہمارے پورے پاکستان کے ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے, اور خاص طرح ایپل ٹو ایپل کمپیریزن نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے الحمدللہ. جیسے میں نے آپ سے کہا نا, ذرا ٹف ٹائم دیں ان کو, ٹھیک ہو جاتی ہے, قوم بن جاتی ہے, اور پھر دیکھیں زیادہ بہتر طور پہ زیادہ کہتے ہیں بھوکا بٹیرا زیادہ لڑتا ہے بیسیکلی. تو اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ ریسٹ شور کہ انشاءاللہ جیسے جیسے کام ہو رہا ہے, اور اگر ہماری یونیورسٹیاں اور ہماری سوسائٹی اور گورنمنٹ مل کے اس پہ کنٹینیوٹی رہے, اور یہ نہیں ہے کہ 2 ہفتے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, آپ نے کیا دیا ہمیں, بند کریں اس کو, نیا کرتے ہیں, اور ہم اس پمڑ پوسے میں ڈالا ہوا ہے قوم کو نا. ایک کنٹینیو پروسیس کا چلنا چاہیے, چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, بلڈ ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, پھر آگے سنبھل کے پلٹ کے جپٹنا as long as the process goes on it should continue, sustainable ہونا چاہیے, sustainability ہو. اور ان کو یہ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارے بچے, ان کو ہم نے پڑھانا ہے اور ہمیں پڑھانا ہے. کبھی ہم صوبائی سسٹم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ہمارا باہر والا آئے گا پڑھائے گا, ایسا نہیں ہے, ہم نے پڑھانا. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے جو شروع بات کی تھی اسلام میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن, تعلیم کی اہمیت پہ بات کی تھی, تو دیکھیں مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم تو شروع کرنے والے ہیں, اور جتنی آپ نے نام لیے, جس مرضی فیلڈ کا نام لیں, میڈیسن کا نام لیں, سرجری کا نام لیں, آپ کو مسلمان ملتے ہیں وہاں پہ. لیکن ان مسلمانوں کے اس وقت ان کا ہم نے کیا حال کیا, یہ بھی ہسٹری پڑھ لینی چاہیے, کہ ہم نے ان کی زندگی عذاب بنا دی, کہ وہ چیلنج ہوگی جو گورنمنٹ تھی یا جو بادشاہ تھے یا جو لوگ تھے کہ یہ نئی چیز کو لے کے آگے. ہم نے تو حرام قرار دے دیا اس کو, کیا کہتے ہیں جو پریس ہوتا ہے, پرنٹنگ پریس کو. دنیا میں جب پریس نیا آیا, یہ پرنٹنگ شروع ہوئی, تو مسلمانوں نے فتویٰ دے دیا کہ حرام ہے, اور ہم نے بالکل دیکھنا چھوڑ دیا, تو اسی لیے پیچھے رہ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے مسلمانوں میں, اور ہم پاکستانیوں میں بالکل نہیں ہے پوٹینشیل کی کمی. میں اب سب کو مثال دیتا ہوں کہ یورپین یونین ہر سال اسکالرشپ دیتی ہے, ایراسمس پلس وغیرہ, جو آپ لوگوں کو بھی پتا ہو. اس سال آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ ایئر سب سے زیادہ کس ملک نے اسکالرشپ ون کی ہے, پاکستان. اور زیادہ خوشی مجھے اس لیے ہوتی ہے کہ انڈیا نمبر 2 پہ تھا, ہم سے 10 گنا زیادہ بڑا ملک. لوگ کہتے ہیں بڑے جینیس لوگ ہیں, ہمارے لوگ بڑے جینیس ہیں, ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ تو دیں. انہوں نے UK سے جا کے پڑھا ہے, تو ماشاءاللہ شی مسٹ بی ان فلائنگ کلر. تو کیسے پڑھا, ان کو اچھی انوائرمنٹ دی, تو انہوں نے یہی پاکستانی بچی نے جا کے ڈیلیور کیا. ہم پڑھے ہیں باہر جا کے پڑھا ہے, تو لوگ 1 ڈگری کرنے کے تھے, ہم 2 لے آئے. صحیح, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمارے بچوں میں کمی نہیں ہے, ہمارے ان کی پوٹینشیل میں کمی نہیں ہے, ہمیں ان پہ یقین کرنا ہے, ہمیں ان کو پراپر انیبلنگ انوائرمنٹ دینی ہے, اور سسٹم کو چلنے دینا ہے. تو دیٹ از دی وے فارورڈ بیسیکلی. ڈاکٹر عائشہ, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس پیشنٹ کو شوگر ہو, اس کو روٹین میں کتنی دفعہ ٹیسٹ کتنے عرصے کے بعد کرنا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ اگر کسی کی فیملی میں شوگر ہے بٹ اس کا لائف سٹائل اچھا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ ویٹ بھی انڈر کنٹرول ہے, شوگر نہیں ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چیک کرا لو, شاید تمہیں ہو گئی ہو. بھائی جب
آپ کو نظر آ رہا نہیں ہے, تو کیسے پتہ چلتا ہے سمٹمز کیا ہیں کہ مجھے شوگر؟ دیکھیے سمٹمز تو کافی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کا ویٹ لاس ہونا, یورینیشن, فریکوینٹ یورینیشن, سو دیر از اے لاٹ آف سمٹمز, اور چیک اپ کروانا بہت اچھی بات ہے. اگین آل سے کہ کافی لوگ ڈر سے بھی نہیں چیک اپ کرواتے نا اپنا, پاکستان میں اسپیشلی. وہ کل بھی مجھے ایک ملے, ایک صاحب وہاں پہ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو میری ٹھیک ہے, پر میں چیک نہیں کرواتا. ان کو ہے شوگر, ان کو شوگر ہے, 2.5 سال سے شوگر ہے. تو یہ چیز جو ہے, یہ شوگر کا جیسے فرسٹ کویشچن آپ کا ہے کہ کتنے عرصے بعد چیک کروانا چاہیے, ٹیسٹ کب کروانے چاہیے, تو ایک شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c جو کہ 3 months کے بعد آپ کو کروانا ہوتا ہے. اس سے آپ کو اوور آل 3 months کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی شوگر ہائی پہ جا رہی ہے, لیول پہ صحیح لیول پہ جا رہی ہے. اس میں ڈفرینٹ نمبرز ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. موسٹ آف دا لیب سے ہو جاتا ہے جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈاکٹر کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کی, اگر آپ انسولین پہ تو وہ ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, اگر آپ ٹیبلٹ فارم میں لے رہے ہیں یا پھر ڈائٹ کنٹرول پہ, تو وہ کیا آپ کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ایک جس طرح سے آپ نے کہا فیملی ہسٹری ہے شوگر کی, لائف سٹائل اچھا ہے, لیکن پھر بھی آئی تھنک ونس ان اے ایئر ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے چیک اپ کروانا چاہیے, جس میں صرف شوگر نہیں لیکن اوور آل ایک ہیلتھ چیک اپ کروانا چاہیے. اکثر لوگ جو آپ نے کہا نا خوف سے نہیں کراتے, وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نارمل زندگی گزار رہا ہوں, سب کچھ کھاتا ہوں, سب اگر مجھے ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا کہ خدا نخواستہ شوگر ہے, تو پھر آٹومیٹکلی مجھ پہ ریسٹرکشنز لگ جائیں گی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب میری زندگی ٹھیک گزر رہی ہے, کوئی سمٹم بھی نہیں ہے, تو میں کیوں ٹیسٹ کروں؟ اکثر لوگ اسی بالکل یہ ہوتا ہے, لیکن یہی ایجوکیشن, پیشنٹ ایجوکیشن یہاں پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, انہیں امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کو اون کریں, اور اپنی ہیلتھ کو اون کرنے کے بعد ہی, اور اس میں پیشنٹ انوالوڈ کیئر کہتے ہیں, جس طرح باہر کی بات کر رہے تھے, ہمیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ سمجھایا جاتا ہے کہ پیشنٹ نیڈس ٹو بی انوالوڈ ان ہز اور ہر کیئر. پیشنٹ سینٹرڈ ہونی چاہیے, پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ بیسکلی, تو وہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ, I also have another question. ہمارے کبھی کبھار بچوں کے اندر چلڈرن they're very obese, تو ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے ڈائبٹیز. اوبیسٹی از ون آف دا میجر فیکٹرز. تو ہمارے یہاں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جی بچہ بڑا موٹا ہے, اس کو اور کھلاؤ, اس کو موٹا کرو, اس کو چاکلیٹ کھلاؤ. بالکل, تو وہ دیسی گھی برا نہیں ہے بس, دیسی گھی وہ ایگزیکٹلی دیسی گھی نئی ریسرچ کہتی ہے کہ the best oil you can use it. اچھا میں نے تو باڈی نوز ہاؤ ٹو پروسیس. نہیں not necessarily. کبھی کبھار بچوں کو چینی پلا رہی ہوتی ہیں مدرز, آئی ہیو سین دیٹ, وہ کتنا ہر چیز میں چینی ہے. چھڑانے کے لیے آپ ایک ایکچولی اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہیں, اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. اچھا تو بچوں کا جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے, ہم لوگ کو بچوں کا بھی اسی طرح ٹیسٹ کروانے چاہیے, اور کون سے ٹیسٹ؟ پیڈیاٹریشین تو ہونا ہی بہت ضروری ہے. اس میں سمٹمز آئیں تو اننیسیسری ٹیسٹ بھی نہیں کروانے چاہیے, کہ کچھ ہوتا ہے وہ اوورلی اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وین ایور اٹس ریکوائرڈ, آپ کو کوئی سمٹمز نظر آ رہے ہیں, پاؤں ریلیٹڈ بھی بہت ایشوز ہوتے ہیں بچوں کو, فلیٹ فٹ. اچھا میں نے سنا کہ بچوں کا یوزلی جو اوبیس بچے ہوتے ہیں ان کی نیک کے اوپر تھوڑا سا وہ ڈارکن جو ہونا, وہ پری ڈائبٹیز میں اکثر صرف بچوں میں نہیں بڑوں میں بھی ہو جاتا ہے, کہ ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ یا پھر کونیوں میں ڈارکنیس اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شوگر کیوریبل ہے؟ ٹائپ پہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے. لائک اے سیڈ ٹائپ 2 ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے, اگر آپ انسولین پہ ہیں, ویٹ لوز کرنے سے آپ میڈیسن پہ آ جائیں گے. سو اٹس ڈائریکٹلی آف کورس کیوریبل, جینیٹکس ہوتی ہے. کین اٹ بی مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ شوگر ختم ہو گئی, جی مجھے شوگر تھی اب نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ریورس ہو سکتی ہے ٹائپ 2, لیکن ٹائپ 1 ٹائپ 1 نہیں ہوتی. سو یو ہیو ٹو لائک لائف سٹائل چینجز سے ریورس ہو سکتی ہے. اور از اٹ فیٹل disease? Of course it is. Silent killer. Silent killer. So like I said, وہ آپ کی جب high blood glucose levels ہوں گے تو وہ آپ کی آنکھوں کو بھی افیکٹ کریں گے, آپ کی کڈنیز کو بھی افیکٹ کریں گے, آپ کے پاؤں میں سب سے زیادہ, تو ہارٹ کو بھی. تو یہ it is. اور اس پہ دنیا بھر میں ریسرچ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ریسرچ, اور کوئی نئی میڈیسنز آ رہی ہیں, نئی اب تو آج کل آپ نے سنا ہوگا کافی انجیکشنز ویٹ لاس کے لیے آ گئے ہیں, جو صرف ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے FDA نے بھی اپروو کر دی ہیں. Ozempic is one of them. اچھا B12 پہ تو کبھی کبھار وہ ڈر لگاتے ہیں ڈائبیٹک, جو B12 ڈائریکٹ رول پلے کرتا ہے نروز پہ آپ کا, تو وہ بھی اگر آپ کے سفیشینٹ نہیں ہے آپ کی باڈی میں لیولز, تو وہ بھی آپ کو سپلیمنٹ فارم میں بھی دیتے ہیں, آپ فوڈ سے بھی لے سکتے ہیں. اب تو سنا نئی انسولین آ گئی ہے کہ ونس 3 month اور 6 month آپ لیتے ہیں, آپ کو روز ڈفرینٹ آ رہی ہیں یہاں پہ once a week والی جو, جی بالکل. اب تو پیچز آ گئے ہیں, پیچز لگا لیں موبائل سے. ہاں وہ ایک لیٹسٹ یہ بھی سنا ہے کہ وہ لگا کے آپ گھومتے رہیں اور اس سے آپ کا سنا ہے کہ بالکل اس میں بھی بہت اور موبائل پہ آتا رہتا ہے آپ کے پاس ڈیٹا. لیکن آج کل رمضان ہے, اور رمضان میں ہمارے پاس بہت پیشنٹس آ رہے ہیں جو ایڈمنٹ ہیں دیٹ وی وانٹ ٹو فاسٹ.
سو نارملی جس طرح سے ہماری گائیڈ لائنس اگر آپ ڈائبٹیز یو کے کی دیکھ لیں, امریکن ایسوسیشن کو دیکھ لیں, سو دے ڈونٹ انکریج فاسٹنگ, بٹ ہاؤ ایور وی کانٹ میک دیٹ ڈیسیژن فار دا پیشنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ ویدر they should be fasting, لیکن ہمیشہ اپنے ہمیں دیسی طریقہ بتائیں, گندم کی روٹی چھوڑ دیں, کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں, چینی چھوڑ دیں, بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن جو کھانا آپ ڈاکٹر کھاتے صاحب ہیں, ایک اور چیز آپ نے جو فاسٹنگ والی آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں, جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ جا کے آپ کی بلڈ میں گلوکوز بن جاتا ہے بیسیکلی. تو آپ نے بڑا کیئرفل رہنا ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے. اب فاسٹنگ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, جب ایک دم آپ روزہ کھولتے ہیں, آپ نے فاسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کھجوریں اور یہ کاربوہائیڈریٹ پکوڑے کھا رہے ہیں, اور اس سے ایک دم اسپائک آ جاتی ہے, آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی پہ چلی جاتی ہے, اور جب ہائی ہوگی تو وہ آپ کی نسوں میں بھی جائے گی, آپ کو ڈیمیج کرنا اسٹارٹ. اچھا, لیکن یہ جو اب فاسٹنگ کی بات کر رہی ہیں اسی پہ میرا سوال تھا کہ ابھی یوزلی ہم لوگ کو ڈاکٹرز کہیں گے کہ ہائی اسپائک آئے گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے جو کہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ کا گلوکوز لیول جب آپ اتنے وقت فاسٹ کرنے کے بعد کھانا کھائیں گے تو وہ تو رائز کرے گا. اسی لیے اس میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از گیٹنگ اے لاٹ آف, اٹس بیکمنگ ریلی فیمس یونگسٹرز ایز ویل, people who are listening to podcasts about intermittent fasting. It's great. However, you have to see whether you are the perfect candidate for it or not. تو اس میں not everyone can start intermittent fasting. اس میں بھی variations آتی ہیں, تو وہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے. ڈائبیٹکس کو اگین انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے آورز جو ہیں وہ تھوڑے سے کنٹرول, کیونکہ دیکھیں ایک دم جو اسپائکس اور لوز آتی ہیں اس میں آپ کا فوڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. لیکن intermittent fasting کافی ریسرچ آ رہی ہے, لیکن there is not enough research or reliable research to prove that it works on diabetic patients. That is the confusion, right? اگر fasting وہ نہیں ہوگی تو پھر intermittent fasting should also be as intermittent fasting جو ہے وہ زیادہ اس کا گول یہی ہے کہ lower the BMI, right? So it's all going back to losing weight. بالکل. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر عائشہ نے, کہ جو پیشنٹ ہیں شوگر کے, اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں, اپنے رسک پہ رکھیں. ڈاکٹرز یوزلی ریکمینڈ نہیں کرتے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر سے ضرور رابطہ رکھیں اور چیک اپ ریگولرلی کراتے رہیں. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو توقیر صاحب کی ڈش بھی تیار ہو چکی ہوئی ہے, اور مزید باتیں کریں گے اپنے مہمانوں سے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارہ بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن. جی, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توقیر بھائی نے پرانس والی اسپیشل ڈش جو آج انہیں سارہ کے لیے بنائی ہے وہ تیار ہے, سارہ کی فرمائش پہ بنائی ہے. تو توقیر بھائی ذرا پلیز ایک دفعہ پھر شیئر کر دیں کیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں بننے کے بعد. ایک تو بڑی, پھر آپ نے کہنا کہ ہمیشہ یہی کہتا ہوں, جی جی, بڑی خوبصورت ڈش ہے, بہت آسان ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2-3 مین کمپوننٹ ہیں اس کے. جی جی, بہت بڑی اس میں لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں. مسالے آپ اپنی چوائس کے ڈال سکتے ہیں, ہم نے جو ڈالے ہیں ہم نے آپ کو ریسپی دی ہے اس میں. یہ ایک تو آپ نے جو پرانز لینے ہیں, پرانز تھوڑے بڑے سائز کے لیں, جھینگے, کنگ سائز پرانز, جھینگے جو آپ لینے ہیں, جھینگے کہہ لیں, مجھے پراپر اس کا لفظ کا نہیں پتا. یہ آپ کے لیے اور سارہ کے لیے مجھے نا اردو اسپوکن اردو کلاسز کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آئیں گے, ڈاکٹر صاحب کو کہنا کہ وہاں پہ کسی کو اسکالرشپ پہ بھیج دیں. جی جی, لیکن آئی تھنک جھینگے ہی ہوتا ہے. ہاں جھینگے, بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ ہم نے لیے ہیں. لینے کے بعد آپ اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کراچی میں خاص کر, وہ پران کو سرکہ یا لیمن لگاتے ہیں اس کی اسمیل کے لیے اور فش کے لیے بھی. اس کو بالکل نہیں ضرورت آپ کو, آپ صرف اس کو دھو کے رکھ دیں, اور اگر ٹائم ہو تو اس کو تھوڑا فریج میں رکھ دیں, اور فریج سے نکال کے تو بٹر میں پکائیں یا آلو آئل ورجن میں پکائیں. ورجن سے مراد جو فرسٹ اس کا ہوتا ہے نا, اس میں جس میں وہ نکالتے ہیں اس کو, 2-3-4 اس کے پریس ہوتے ہیں, تو پہلے پریس میں بنائیں. اور اگر آپ نے تھوڑا سا بولڈ ہونا ہے تو تھوڑا سا پھر اس کو دیسی گھی اور یہ جو ہے نا مکھن, ان دونوں کو مکس کر کے اور تھوڑا سا اس میں ڈال لیں آلو آئل, اور پھر جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اٹھ کے آئے گا. اس میں صرف آپ نے اس کو سوتے کرنا ہے. سوس آپ نے علیحدہ بنانی ہے. سوس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں جو میجر کمپوننٹ ہے وہ 3 ہے. ایک لہسن ہے, ایک اس کا ٹمیٹو پیسٹ ہے, اور دوسرا اس میں وہ پیاز ہے. یہ ابال کے ہم نے اس کی پیسٹ بنائی ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا ایک تو ٹمیٹوز ہم نے ابال کے ڈالے ہیں, ایک ٹمیٹو پیسٹ بھی ہے جو ہم نے اس میں یوز کی ہے. اور اس میں ہم نے دونوں ٹمیٹوز یوز کیے ہیں. جی جی, دونوں ریسیپی اس وقت اسکرین پہ بھی آ رہی ہے. وہ دوسرا بھی اس کو ابال کے بھی اس میں ڈالا ہے, تو وہ بنا کے تو ہم نے اس میں ڈالا ہے. اور آخر پہ ہم نے ہلکا سا ٹچ لگایا اس کو کریم کا. کریم کو لگانے کے بعد آپ دیکھ لیں, جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے افطاری کے بعد, تو آئی ایشور یو
کہ آپ یہ دکھا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے ویسے ڈش تاکہ کیمرے میں بھی دکھا سکتے ہاں ہیں. یہ دیکھیں اس میں یہ اب سوس ساری اس کے اوپر ہے. ٹھیک جتنی زیادہ سوس ہوگی ساتھ میں ہم نے نان دیا ہوا ہے. ٹھیک آپ روٹی لے لیں, چاول لے لیں, جو بھی ہاتھ آپ سے کھا لیں. حسب منشا. جی آپ جی جو بھی. بہت شکریہ توقیر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس ریسپی. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں. اصل میں نے سوال کرنا ہے گینگرین یا وونڈس کے اوپر جو زخم آ جاتے ہیں ان کے اوپر آپ ذرا تھوڑا سا ہاں بتا جی, جو دیں. گینگرین ہوتی ہے کافی زیادہ ڈائبیٹک پیشنٹس میں بھی کافی لوگوں کو اس کا نام کا بھی پتہ ہے کہ گینگرین ہو گئی ہے, وہ کوئی بھی زخم ہوتا ہے اس کو گینگرین کا بھی نام دے دیتے ہیں. گینگرین بیسکلی تب ہوتی ہے جب آپ کا بلڈ سپلائی بالکل کٹ جاتا ہے پاؤں پہ, یا پھر انفیکشن کے بعد بھی گینگرین ہو سکتی ہے. لوکلائز جو آپ کی آرٹریز ہوتی ہیں, جو خون کی رگیں ہوتی ہیں, ان میں انفیکشن جانے سے بھی وہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بھی گینگرین اور خون کا سپلائی آپ کے انگوٹھوں میں یا پاؤں کے کسی حصے میں بند ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایوری 6 months اپنا فوٹ چیک کروانا چاہیے تاکہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ کہیں خون کی گردش میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو جو ہوتے ہیں زخم وہ اکثر آپ کی جوتوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, ٹائٹ جوتے پہننے سے بھی شوگر کے پیشنٹس کو زخم ہو جاتے ہیں. تو فٹ ویئر از ویری امپورٹنٹ ان ڈائبیٹک پیشنٹس as well. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر مختار, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پی ایچ ڈیز کی تعداد پاکستان میں اب کافی زیادہ بڑھی ہے حالیہ سالوں میں. مجھے یاد ہے جب میں نے ایم بی اے کیا تھا تب ہماری یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی آئی بی اے میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, باقی سارے پروفیسرز ہوتے تھے. اب آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اٹھائیں تو آپ کو 3, 4, 5 مل جاتے ہیں. کیا ایچ ای سی کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ بنا رہی ہے تاکہ ہم مزید پی ایچ ڈیز یا تحقیق میں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, اس میں ڈاکٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا, ماشاءاللہ اس وقت ہمارا 30% مسٹ بھی 30% جو فیکلٹی ہے وہ پی ایچ ڈی ہے. ماشاءاللہ 1, 2, 4 نہیں ہیں, کئی یونیورسٹیاں ہیں اسلام آباد میں جس میں 1000 سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر. تو الٹیمیٹلی ہمیں تو آئیڈیلی جو دنیا کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے آپ کے پاس پروفیسر ان پریکٹس بھی ہوتے ہیں, دوسرے ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن جنرلی انلیس یو آر پی ایچ ڈی یو کی ناٹ ٹیچ ان دا یونیورسٹی سسٹم. تو آئیڈیل سچویشن وہ ہے جو شاید ہم نہ اچیو کر رہے ہیں یا نہ پہنچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ. یس, انوائرمنٹ واز کریٹڈ اینڈ اسٹل اٹ از اے کنٹینیو پروسیس. کہ ایک سٹیج تھی جب نئی نئی ایچ ای سی بنی تو 1 گریڈ اپ کر دیا گیا ایکڈیمکس کو ذرا پش کرنے کے لیے, پھر ٹینیور ٹریک سیلری کو انٹروڈیوس کرایا گیا. آج بھی پاکستان میں ایک پروفیسر 6 لاکھ روپے سیلری لیتا ہے, ٹھیک ہے, 6 لاکھ سے زیادہ بھی لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹارٹنگ سیلری ہی 1.5-2 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اگر اچھی آپ کے پاس کوالیفکیشن ہے سارا کچھ. ہمیں اور بہت سی اسکالرشپ جو ہم بھیجتے ہیں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں بہت سے یونیورسٹیاں جو اس وقت ہیں تقریباً 249 یونیورسٹیاں پبلک اور پرائیویٹ ملا کے, اور ان کے اندر بھی چاہیے اور فیوچر میں ایکسپینشن بھی چاہیے. اور ابھی تو بہت سی ایریاز کے اندر ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا, اور جس سپیڈ سے چیزیں چینج آ رہی ہے, جس سپیڈ سے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, لمیٹیڈ ریسورسز ہیں ہمارے پاس, فائنینشیل کنسٹرینٹ ہیں گورنمنٹ کے پاس, کیونکہ ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, تو گورنمنٹ کے سیلف جنریٹنگ یا سیلف سسٹیننگ وہ نہیں ہے, سیلف سسٹیننگ, لیکن ہے نیچرلی ضرورت ہے ہمیں. اور پھر یہ ہے کہ پی ایچ ڈی ناٹ فار دا سیک آف پی ایچ ڈی, پی ایچ ڈی یہ تو بائی چوائس اور بائی آپ کی ایپیٹائٹ ہے آپ کے اندر, ایپٹیچیوڈ ہے آپ کے اندر, تو پھر کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ یار چلیں پی ایچ ڈی کا الاؤنس کر دیا گورنمنٹ نے 10,000, تو میں اب ماسٹر کر لیا, جاب نہیں مل رہی, چلے میں بی اے ماسٹر ایک ایم فل کر لیتا ہوں, چلو یہ نہیں مل رہی ایک اور کر لیتا ہوں, پی ایچ ڈی کر لیتا ہوں, جب ملے گی 10,000 تو ملے گا ایکسٹرا پی ایچ ڈی الاؤنس. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ہماری یونیورسٹیوں میں بھی بھیڑ چال بھی ہے, اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں, کچھ نہیں اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں, جو پھر وہ جلدی نمبر گیم میں نا 1,500 پی ایچ ڈی کی فیکٹری بنائی ہوئی, تو وہ پھر پی ایچ ڈی جب ان کو جاب نہیں ملتی تو لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں بہت پی ایچ ڈی ہوگی. ایسا نہیں ہے, بہت پی ایچ ڈی نہیں ہے, ابھی بھی ہمیں اچھے پی ایچ ڈی چاہیے, لیکن پرووائڈیڈ دے آر اچھے پی ایچ ڈی پراپرلی کوالیفائڈ. یہ نہیں ہے بس خانہ پوری کر کے پی ایچ ڈی کرنا, ٹائم پاس کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بفور یو گو, بیکاز آئی نو ٹائم بہت شارٹ ہے, آخری سوال, یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی ہے بات کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں کریکولم اور ہوتا ہے, پبلک سیکٹر میں اسکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں اور ہے, مدرساز میں اور ہے, اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہوئی تھی, وہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں سنگل کریکولم جو کا ایشو ہے یہ اپ ٹو 12 گریڈ ایجوکیشن کے بارے میں, یہ منسٹری کا اور
हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का इशू है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारा करिकुलम है वो स्टैंडर्डाइज करिकुलम है, ठीक है, और हम सिर्फ उसका फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं मिल के सब यूनिवर्सिटियों के साथ, और फिर सब यूनिवर्सिटी पब्लिक हो, प्राइवेट हो, एफिलिएटेड हो, उनको वही करिकुलम फॉलो करना पड़ता है। वो जो दूसरी बात आपने की है ना, वो बिल्कुल सही है। देखें ना, हमारे पाकिस्तान में 3-4 किस्म के सिस्टम चल रहे हैं, मदरसा एजुकेशन है, सरकारी स्कूल कॉलेज का सिस्टम है, ये जो फॉरेन से अटैच है, कोई एक जगह लाना पड़ेगा जहाँ के आपको अपने पूरी कौम तैयार करनी है। आप 3 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं तैयार कर रहे कि जो आपस में इनबिल्ड प्रॉब्लम में रहे शुरू से। उस पर गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, उसकी अभी नीटी बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होनी है, लेकिन वो इट्स स्टिल देयर इन द चल रहा प्रोसेस, है, चल रहा है, ज़बरदस्त। डॉक्टर आयशा, जाने से पहले क्योंकि वक्त थोड़ा है, आप जितने भी शुगर पेशेंट इस वक्त देख रहे हैं, आपको उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? रमज़ान है तो मैं रमज़ान के हवाले से यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के रोज़ा रखें, और अगर रोज़ा रख भी रहे हैं, अगर आप इतने वो हैं कि मैंने रखना ही रखना है, तो फिर अपने डाइट जो आप जिस चीज़ से रोज़ा रख रहे हैं और खोल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो और दें। शुगर को लाइट ना लें, शुगर को बिल्कुल लाइट ना लें। लाइक डॉक्टर साहब सेट के साइलेंट किलर का इन्होंने नाम यूज़ किया, तो वाकई ये है। और उसके अलावा अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि पाँव जो हैं वो जब आपकी कैम्पिटेशन हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके बाद 3 से 5 साल की है। ओके, तो ये इसका पाँव का बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, आई एम रियली ऑनर्ड, ग्रेटफुल। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर मुख्तार, डॉक्टर आयशा हमारे आज के मेहमान थे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ दोबारा ख्वाजा अली काज़िम मौजूद होंगे और उनसे हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा जो है वो पेश करेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन। बहुत शुक्रिया सारा, और हमारे साथ नन्हे ख्वाजा अली काज़िम मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मनकबत उन्होंने पेश की प्रोग्राम के आगाज़ में। और अली, आप स्कर्दू में किस जगह पे रहते हो? जी मैं मेन बाजार में। ओके, और कितने बहन भाई हो आप? बहन 2 है, भाई 3 है। भाई 3 है जी। आप छोटे हो सबसे? नहीं, मैं एक मुझसे छोटा है, एक मुझसे बड़ा है। ओके, और गेम्स भी करते हो? खेलते हो कुछ? क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो? क्या बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो? दोनों करते हैं। दोनों करते हो। तो ये नात गोई का शौक कब से शुरू से? तकरीबन 1 साल। 1 साल हुआ? जी। तो किसने सिखाया आपके? कौन है टीचर आपके? पहले तो मैं अपना खुद ही पढ़ता था, बाद में मेरा एक उस्ताद था जावेद मीर साहब एंड नज़ीर नाज, हामिद हुसैन, वो लोग गाइड करते थे। अभी मैं खुद से कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अभी तो लोग पहचानते होंगे आपको? जी। तारीफ भी करते होंगे? जी। अच्छा लगता है? जी। स्कूल में टीचर्स वगैरह पहचानते हैं? जी। तो ज़्यादा आपको तंग तो नहीं करते टीचर? नहीं। दोस्त खुश होते हैं? जी बहुत। अच्छा, चले ठीक है। चले जी, ख्वाजा अली काज़िम से दरख्वास्त करूँगा कि वो हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। रसूल अमीन खतमुल मुरसलीन, रसूल अमीन खतमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई
بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکارواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خواجہ علی کاظم، تھینک یو ویری مچ، اور میری دعا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں بہت آگے جائیں، اور مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہے کہ آپ سکردو سے آئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ سکردو میں شاید بہت زیادہ اپرچونیٹیز اس طرح سے اویلیبل نہ ہوں، لیکن اس میں بھی آپ نے اپنا نام بنایا، دیٹ از کمینڈیبل، بہت خوب۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان کی، فاروق حسن اور سارہ بھٹی کے ساتھ۔ آدھا رمضان تقریباً گزر چکا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور معافی کے دروازے ویسے تو سارا سال ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ساری عمر جب تک آپ قبر میں نہیں جاتے، لیکن رمضان میں خاص رعایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام دروازے کھول دیتا ہے کہ انسان معافی مانگے اپنے ان تمام کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی، تاکہ اچھی زندگی بھی گزار سکے، اور یقیناً اس ماہ میں اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، سب کا خیال رکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ فاروق حسن اور سارہ بھٹی کو دیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔